سورہ نور کی تفسیر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ غزوہ بنی المصطلق کے بعد نازل ہوئی، اور خود قرآن کریم کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا نزول یعنی اس کا نازل ہونا واقعہ افک کے سلسلے میں ہوا ہے۔ اب دیکھیں سورہ کی پہلی آیت میں جو بات آ رہی ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جو ہم نے نازل فرمائی، سورۃ انزلناہا وفرضناہا۔ ویسے تو قرآن کریم کی تمام صورتیں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہیں، لیکن اس سورہ میں یہ جو بات کہی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بیان کردہ احکامات کی اہمیت کو واضح کرنا ہے لوگوں پر، یعنی انسان خوب اچھی طرح جان لے اس بات کو کہ اس کا نازل کرنے والا وہ ہے جس کے قبضے میں تمہاری جانیں ہیں، اسی نے تمہاری قسمتیں لکھی ہیں، اور جو کچھ زندگی کے اصول اور احکامات اور حدیں ہم قرآن پاک میں پاتے ہیں اس کے پیچھے حکمہ ہے، یعنی ہر کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکمہ کے اوپر مبنی ہے، اور اس کے ہر کام میں ہمارے لیے بہتری ہے، اور ہمیں ایک خوبصورت اور پاکیزہ معاشرہ، ایک سوسائٹی بنانے کے لیے ان احکامات کی ضرورت ہے، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، وی نیڈ دیم۔ اب دیکھیں سورہ نور کے بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھتے ہیں اگر تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نور 6 ہجری کے نصف آخر میں سورہ احزاب کے کئی مہینے بعد نازل ہوئی، اور ہم ان حالات پر کچھ نگاہ ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیں جنگ بدر کی فتح سے، اور جنگ بدر کی فتح کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو فرقان، یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، کہ ایسا دن جس نے حق اور باطل کو واضح کر دیا، اور اس جنگ کی فتح سے اسلام کو وہ عروج حاصل ہوا جو غزوہ خندق تک پہنچتے پہنچتے اس حد تک بڑھ گیا تھا، سبحان اللہ، کہ مشرکین، یہود، منافقین تمام کے تمام یہ محسوس کرنے لگے کہ اس طاقت کو، یہ جو ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے اسلام کی، اس کو ہم محض ہتھیاروں اور فوجوں کے بل پر تو ہم نہیں جیت سکتے۔ اب دیکھیں جنگ بدر میں 313 مجاہدین تھے، اور دوسری طرف دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اسی طرح جنگ خندق میں یہ لوگ متحد ہو کر 10,000 فوج کے ساتھ مدینہ پر چڑھ آئے، مگر 1 مہینے تک سر مارنے کے بعد آخر کار ناکام ہو گئے، اور ان کے جاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، یعنی ایک اعلان کر دیا کہ اس سال کے بعد اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ یعنی اس بات کا اظہار تھا کہ مخالف اسلام، یعنی جو بھی اسلام کے دشمن تھے، اب ان کی قوتوں کا خاتمہ قریب ہے، اور اسلام اپنے بچاؤ کی نہیں بلکہ اپنے آگے بڑھنے کی اور کفر کو ختم کرنے کی لڑائی لڑے گا۔ اب دیکھیں ہم نے کیا جان لیا کہ مسلمانوں کی عروج کی جو وجہ تھی، مسلمانوں کے اسلحہ کی برتری نہ تھی، ان کے پاس ساز و سامان کم تھا کفار کے مقابلے میں، معاشی طاقت بھی ان کی کم تھی، اور مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، لیکن اس کے باوجود کیا تھا کہ عرب کے اور دوسری طرف کافروں کے پاس ہر طرح کے معاشی وسائل تھے، بہترین ان کے پاس ویپنز تھے آج کے جیسے آپ دور میں دیکھ لیں، اور دوسری طرف مسلمان کچھ ایسے تھے جو بھوکوں مر رہے تھے۔ تو اب بات کیا تھی کہ جو چیز مسلمانوں کو آگے بڑھا کر لے کے جا رہی تھی تو وہ دراصل مسلمانوں کی اخلاقی برتری تھی، اور ان کا ایمان تھا جسے دشمن محسوس کر رہا تھا، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو بے داغ سیرتیں تھیں، جن کی طہارت اور پاکیزگی اور مضبوطی دلوں کو مسخر کر لیتی تھی، یعنی سبحان اللہ، ان کے جو کردار سے جو روشنیاں پھوٹتی تھی، ان کے اعمال سے خوبصورت ان کے رویے تھے، اخلاق تھا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں فتح مبینہ میں کیا تھا کہ جنگ تو نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کی جو ڈیلنگز ہوتی تھی کافروں کے ساتھ تو مسلمان وہی دلوں کو جیت لیتے تھے، اور اس طرح کتنے ہی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور مسلمانوں میں جو یونٹی تھی، جو ایمان تھا، اور جو آرگنائزیشن تھی، ان میں نظم و ضبط تھا، اس کے سامنے مشرکین اور یہودیوں کی سازشیں کام نہ آ سکیں، اور امن اور جنگ دونوں حالتوں میں وہ شکست کھاتے چلے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ جب کمینہ خصلت لوگ، یعنی جو آپ کا دشمن ہے وہ کمینگی پہ اترتا ہے، زیادتی پہ اترتا ہے، دشمن وہی ہوتا ہے جو زیادتی کرتا ہے، جب وہ دوسروں کی خوبیوں اور اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہے، اور وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ یہ اس کی خوبیاں اسے بڑھا رہی ہیں، ان کی اپنی کمزوریاں انہیں گرا رہی ہیں، یعنی اس کی جو دشمن کی کمزوری ہے وہ جان لیتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے نیچے گر رہا ہے، تو اب اس کو بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس کمزوری کو دور کرے یا پھر
اتحاد کر لے۔ تو اس کے برعکس وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ دوسرے یعنی سامنے والے کے اندر بھی اپنی جیسی برائیاں پیدا کر دے، اور یہ اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس کے اوپر خوب گندگی اچھالے، تاکہ دنیا کو اس کی خوبیاں بے داغ نظر نہ آئیں، ان میں نقص نظر آئے۔ اور یہی ذہنیت تھی جس نے اسلام کے دشمنوں کی جو ایکٹیویٹیز تھیں ان کی ڈائریکشن چینج کر دی، یعنی ان کا رخ جو تھا جنگی کارروائیوں سے ہٹ کر گھٹیا حملوں اور مسلمانوں کے اندر فتنہ پھیلانا کی طرف ان کا رجحان ہو گیا۔ اور چونکہ یہ خدمت باہر کے دشمنوں کی نسبت خود مسلمانوں کے اندر کے منافقین جو تھے وہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے اسے، یعنی دیکھیں نا، جیسے بات آتی ہے کہ آستین کا سانپ نظر نہیں آتا، باقی کھلا سانپ تو نظر آتا ہے صاف، وہ زیادہ خطرناک ہوا نا آستین کا سانپ۔ تو ایسے ہی اسلام کے دشمنوں نے ان منافقین سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ تو اس نئی تدبیر کرنے کے جو ان کی نئی پلاننگ تھی، اس کا اظہار کیسے ہوا؟ جب ذی القعدہ سن 5 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے ایک جاہلانہ رسم کا خاتمہ کیا، یعنی اس رسم میں دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیا جاتا اور خاندان میں اس کو بالکل صلبی بیٹے کی حیثیت دے دی جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کا خاتمہ کیا، وہ کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی مطلقہ بیوی زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ اور اس موقع پر مدینہ کے منافقین نے بہت پروپیگنڈا کیا، ایک طوفان عظیم لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور اسی طرح باہر سے یہود و مشرکین نے بھی ان کی آواز میں لا کر مزید فتنہ پھیلانا شروع کر دیا، اور انہوں نے عجیب قصے گھڑ کر پھیلا دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کس طرح شادی کر لی۔ اس کے بعد دوسرا حملہ غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر کیا گیا، اور یہ اس سے بھی زیادہ شدید تھا۔ بنی المصطلق قبیلہ بنی خزاعہ کی ایک شاخ تھی جو ساحل بحر احمر پر جد سے اور رابغ کے درمیان قدید کے علاقے میں رہتی تھی، یعنی یہ جگہوں کے نام ہیں، اور ایک چشمے کے آس پاس اس قبیلے کے لوگ آباد تھے۔ اس چشمے کا نام مریسیع تھا۔ اسی مناسبت سے احادیث میں اس مہم کا نام بھی غزوہ مریسیع آیا ہے۔ شعبان سن 6 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور دوسرے قبائل کو بھی جمع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اطلاع پاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کر ان کی طرف روانہ ہوئے تاکہ فتنے کے سر اٹھانے سے پہلے ہی اسے کچل دیا جائے۔ اس مہم میں عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کی ایک بڑی تعداد نے آپ کے ساتھ حصہ لیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس سے پہلے کسی جنگ میں منافقین اس کثرت سے شامل نہ ہوئے تھے۔ مریسیع کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک دشمن کو پکڑ لیا اور تھوڑی سی کوشش کے بعد پورے قبیلے کو مال و اسباب سمیت گرفتار کر لیا۔ اس مہم سے فارغ ہو کر ابھی اسلام کا لشکر اسی مقام مریسیع کے مقام پر ہی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، یعنی ٹھہرے ہوئے تھا کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک ملازم اور قبیلہ خزرج کے ایک حلیف کے درمیان پانی پر جھگڑا ہو گیا۔ ایک نے انصار کو پکارا، دوسرے نے مہاجرین کو آواز دی، اور قریب تھا کہ معاملہ بڑھ جاتا، لیکن دونوں طرف کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور معاملہ کو رفع دفع کر دیا گیا۔ لیکن عبداللہ بن ابی نے جو انصار کے قبیلے خزرج سے تعلق رکھتا تھا، اس نے بات کا بتنگڑ بنا لیا اور اس نے انصار کو یہ کہہ کر بھڑکایا، کیونکہ وہ ہپوکریٹ تھا، منافق تھا، اس کا کام ہی یہی تھا کہ اس نے کیا کہا کہ یہ جو مہاجرین ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں اور ہمارے حریف بنے بیٹھے ہیں، اور ہماری اور ان قریشیوں کی مثال جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسے ہے کہ کتے کو پال تاکہ تجھے کو کاٹے، یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، تم لوگوں نے خود ہی انہیں لا کر اپنے ہاں بسایا ہے اور اپنے مال و جائیداد میں سے ان کو حصہ دیا ہے، اور اگر آج تم ان سے ہاتھ کھینچ لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں۔ پھر اس نے قسم کھا کر کہا کہ مدینے واپس پہنچنے کے بعد جو ہم میں سے عزت والا ہے وہ ذلیل لوگوں کو نکال باہر کرے گا۔ اور سورۃ المنافقون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس منافق کی اسی بات کو کاپی کیا ہے۔ تو کیا بات ہوئی کہ آگے پھر اس نے قسم کھا کر کہا کہ مدینے میں واپس پہنچنے کے بعد جو ہم میں سے عزت والا ہے وہ ان ذلیل لوگوں کو باہر کر دے گا۔ اس کی ان باتوں کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو قتل کروا دینا چاہیے، مگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر دنیا کیا کہے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ پھر آپ نے فوراً ہی اس مقام سے کوچ کرنے کا حکم دے دیا اور دوسرے دن دوپہر تک کسی جگہ بھی رکے نہیں تاکہ لوگ خوب تھک جائیں اور کسی کو بیٹھ کر آپس میں چہ مگوئیاں کرنے اور سننے کی مہلت نہ ملے، یعنی گوسپ کا ٹائم نہ ملے۔
اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فتنہ ایسا خطرناک فتنہ تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام حکمت و دانائی سے کام نہ لیتے اور اس چیز پر پیشنس نہ رکھتے تو یہ مدینے کی ایک نئی مسلم سوسائٹی کے لیے نہایت خطرناک بات ہوتی، اور یہ خدشہ تھا کہ خانہ جنگی برپا ہو جاتی۔ اور دوسری بات کہ یہ شوشہ ابھی تازہ ہی تھا کہ اسی زور میں ایک اور فتنہ اٹھا دیا انہوں نے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا فتنہ۔ اس کے بارے میں ہم آگے ڈیٹیل دیکھیں گے۔ ابھی یہاں پر آپ کو میں اس کے جو سبجیکٹس ہیں سورہ نور کے، ان کے حوالے سے کچھ پوائنٹس بتائی دیتی ہوں۔ اب دیکھیں مدینہ میں جو حالات تھے، یعنی پیچھے جو ہم نے پڑھ لیا کہ کس طرح کے حالات تھے کہ وہ جنگ کے ذریعے سے تو جیت نہ پا رہے تھے، وہ کس طرح گھٹیا حرکتوں سے اور فتنوں سے مسلمانوں کے اندر خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اب یہ جو حالات ہیں، یہ سورہ احزاب کے آخری رکوع میں بھی کچھ ملتی ہمیں باتیں ان کے بارے میں، اور پھر اس پر سورہ نور اترتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ وہ ان کے اخلاقی حملوں پر ایک غضبناک تقریر فرماتا، تو اللہ نے مسلمانوں کو ان کے جوابی حملے پر اکسانے کی بجائے تمام تر توجہ جو تھی مسلمانوں کو اس طرف دلوائی کہ اپنے اخلاقی اور معاشرتی اصولوں میں جہاں جہاں پر ان کو شگاف نظر آتے ہیں ان کو بھریں، یعنی ان کو مضبوط کریں۔ جیسے سورۃ الاحزاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھو، عزت کے ساتھ بیٹھو، بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو، غیر مردوں سے گفتگو کرنے کا اتفاق ہو بھی تو دبی زبان سے، یعنی نرم زبان سے بات نہیں کرنی۔ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں غیر مردوں کے بلا اجازت داخل ہونے کو روک دیا گیا، اور ہدایت یہ بھی کی گئی کہ جو چیز مانگنی ہو ازواج مطہرات سے جو ام المومنین ہیں ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو۔ پھر اسی طرح غیر محرم اور محرم رشتہ داروں کے درمیان فرق کا بتا دیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ ازواج مطہرات کے صرف محرم رشتہ دار ہی آزادی کے ساتھ آپ کے گھروں میں آ جا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح مسلمانوں کو بتایا گیا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اور ٹھیک اسی طرح ایک مسلمان کے لیے وہ حرام ہے جیسے حقیقی ماں حرام ہوتی ہے۔ اور پھر تمام مسلمان عورتوں کو حکم دے دیا گیا کہ جب باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو چادروں سے اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھانک لو۔ اور پھر جب واقعہ افک یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگنے کا جو واقعہ ہوا، اس سے مدینے کے معاشرے میں ایک ہلچل پیدا ہوگی، اور یہ سورہ نور اخلاق و معاشرت اور قانون کے ایسے احکامات اور ہدایت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ اول تو مسلم معاشرے کو برائیوں کی پیداوار ان کے پھیلاؤ سے محفوظ رکھا جائے، یعنی برائیاں پھیلے ہی نہ، یعنی پریکاشنری سٹیپس پہلے ہی لے لیے جائیں، اور اگر برائی پھیل جاتی ہے، پیدا ہو گئی ہے، تو پھر اس کا پورا تدارک کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ تو یہاں پر تھوڑی سی ہم ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے آگے سبجیکٹ آ رہے ہیں۔ جیسے زنا، جسے پہلے ہی معاشرتی جرم قرار دیا جا چکا تھا، سورہ نساء میں یہ بات آتی ہے، لیکن اب اس جرم کی سزا تجویز کر دی گئی، 100 کوڑے۔ پھر اسی طرح بدکار مردوں اور عورتوں سے معاشرتی کٹ آف کا حکم دیا گیا، یعنی اہل ایمان کو ان کے ساتھ نکاح کا رشتہ قائم کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، یعنی جو زانی عورت اور مرد ہے وہ ایک دوسرے سے ہی شادی کرتے ہیں، لیکن اور یہ حرام ہے مومنین پر ان سے شادی کرنا۔ اب اس کی تفسیر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر آگے بات آتی ہے جو شخص دوسروں پہ زنا کا الزام لگائے اور ثبوت نہ دے سکے، یعنی 4 گواہ پیش نہ کر سکے، اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا بتا دی گئی۔ دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ساری باتیں اس میں ہم پڑھیں گے۔ اور پھر شوہر اگر بیوی پر تہمت لگائے تو اس کے لیے لعان کا قاعدہ مقرر کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح جو لوگ بیہودہ خبریں اور بری افواہیں پھیلاتے ہیں اور مسلم معاشرے میں فحش اور گندگی کو رواج دینے کی کوشش کرتے ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں، تو ان کے متعلق بتایا گیا کہ یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین کے جھوٹے الزام کی تردید کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہدایت دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ آنکھیں بند کر کے ہر شریف آدمی کے خلاف ہر قسم کی تہمتیں قبول نہ کرو، یعنی کہ کسی پر جو کوئی الزام لگایا جا رہا تو اس میں حصہ نہ لو، اور نہ ہی اس کو پھیلاتے پھرو۔ یعنی جھوٹی افواہیں کہیں اڑ رہی ہیں تو انہیں دبانا اور ان کا سد باب کرنا، یعنی ان کو
ختم کرنے کا طریقہ ڈھونڈنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور اصولی حقیقت کے طور پر ہمیں ایک بات سمجھاتے ہیں کہ طیب آدمی کا جو جوڑ ہے یا اس کا جو ساتھی ہے وہ طیب عورت ہی ہوگی۔ خبیث عورت کے جو طور طریقے ہیں، جو مزاج ہے، اس کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا طیب مرد کے ساتھ۔ جی تو ابھی سورہ نور میں جو سبجیکٹس ڈسکس ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو پیچھے دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ طیب آدمی کا جوڑ طیب عورت ہی ہوتی ہے، صالح عورت ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح صالحہ عورت کا جو جوڑ ہے، جو اس کا ساتھی ہے، وہ صالح مرد ہی ہوگا۔ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جانتے ہو کہ وہ خیر البشر ہیں، وہ سب سے بہترین اطیب انسان ہے، تو کس طرح یہ بات تمہاری عقل میں سما گئی کہ ان کی صالح اور معصوم بیوی سے یہ حرکت سرزد ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھیں کھول کر دیکھو کہ الزام لگانے والا کون ہے اور الزام کس پر تم لگا رہے ہو۔ اور اللہ کے نزدیک یہ بات معمولی نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں فرما دیا۔ آگے ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر آتا ہے کہ عورتوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ اپنے محرم رشتہ داروں اور گھروں کے خادموں کے سوا کسی کے سامنے بن سور کر نہ آئیں۔ پھر عورتوں اور مردوں کو غض بصر یعنی اب ان کی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا، یعنی تانک جھانک سے منع کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں سر اور سینہ ڈھانک کر رکھیں۔ پھر معاشرے میں عورتوں اور مردوں کے بن بیاہے بیٹھے رہنے کا طریقہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ غیر شادی شدہ لوگوں کے نکاح کیے جائیں، حتیٰ کہ لونڈیوں اور غلاموں کو بھی بیاہا جائے، یعنی ان کے جو مالک ہیں وہ ان کے لیے ایفرٹس کریں اگر وہ فقراء میں سے ہیں، ان کے جو لونڈیاں اور غلام ہیں۔ اور اسی طرح پھر لونڈیوں سے کسب کرانا ممنوع قرار دیا گیا، جو کہ عربوں میں اس وقت رواج تھا۔ پھر گھریلو معاشرت میں ملازموں، نابالغ بچوں کے لیے یہ قاعدہ مقرر کر دیا گیا کہ وہ جو خلوت کے اوقات ہیں، یعنی کہ جس ٹائم پہ یعنی صبح دوپہر رات کے وقت گھر کے کسی مرد یا عورت کے کمرے میں اچانک نہیں گھس جانا اور اجازت لے کر اندر آیا جائے۔ پھر بوڑھی عورتوں کے پردہ میں تخفیف کی اجازت دے دی گئی، اور قریبی عزیزوں اور دوستوں کو یہ حق دے دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے ہاں بلا اجازت کھا بھی سکتے ہیں، اور یہ ایسا ہے جیسے کہ وہ اپنے گھر میں کھا سکتے ہیں۔ ان ہدایات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاشرے کے افراد کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا اور بیگانگی کے پردوں کو ہٹا دیا، تاکہ آپس میں معاشرے میں محبت بڑھے اور باہمی اخلاص کے رابطے رہیں اور انسانی معاشرہ خوبصورتی کے ساتھ پھل پھول سکے۔ اور دیکھیں اس میں جو چیز سب سے نمایاں ہے وہ یہ بات کہ پوری سورہ نور اس تلخی سے خالی ہے جو بیہودہ حملوں کے جواب میں پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے، کسی عام آدمی پر یا اسے کسی پیارے پر کسی طرح کا الزام لگے تو اس کے جواب میں وہ کیسا اس کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود سے بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ کسی ایسی ہستی کا ہے جو اس قدر اشتعال انگیز حالات میں، یعنی ایسے حالات جو انسان کے جذبات کو بھڑکا دیں، اس حالات میں بھی ٹھنڈے طریقے سے معاشرے کے اندر قانون سازی کی جا رہی ہے، لاس بنائے جا رہے ہیں، مصلحانہ احکام دیے جا رہے ہیں، رولز بتائے جا رہے ہیں، اور وہ بھی وزڈم کے اوپر بیس کرتے ہوئے حکیمانہ ہدایتیں دی جا رہی ہیں اور نصیحت کی جا رہی ہے۔ اور یہ کام کسی ایسی ہستی کا ہی ہے جو بہت بلند مقام سے انسانی حالات اور معاملات کا مشاہدہ کرتی ہے، اور اس کی ذات ان حالات و معاملات جو کہ انسانی معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں ان سے غیر متاثر ہو کر صرف انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کا منصب ادا کرے، یعنی ان کی رہنمائی کے لیے اصول بتائے جا رہے ہیں، اور ان اصولوں میں ہمارے لیے سراسر رحمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، لیکن یہ واقعی حق ہے جب ان اصولوں کو، ان لاس کو آپ امپلیمنٹ کریں سبحان اللہ تو بہترین رزلٹس آتے ہیں اور معاشرہ خوبصورت بنتا ہے۔ سود سے دیکھ لیں، اللہ نے منع کیا ہے تو کیسا یہ سود کا نظام ہے، یعنی کیا یہ اس میں تو جو غریب ہے اور غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہو جائے گا، ایک خود غرضی والی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ سود لینے والا سود پہ سود لے رہا ہے بڑے آرام سے، اور سود دینے والا پس رہا ہے، ذلیل ہو گیا، اور اپنے اصل قرض کو دینے سے بھی وہ عاجز آ گیا۔ یعنی اس طرح کی کئی مثالیں آپ کو مل جاتی ہیں معاشرے میں۔ تو سبحان اللہ، قرآن کریم اللہ کی رحمت ہے، اس میں سراسر جو بھی احکامات بھرے ہوئے ہیں وہ رحمت سے بھرپور ہیں، برکہ اور رحمت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے انسانوں کے لیے اس میں۔ تو جی ہم پہلی آیت کو دیکھتے ہیں،
सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। ये एक सूरा है जिसको हमने नाजिल किया है और इसे हमने फ़र्ज़ किया है और इसमें हमने साफ़ साफ़ हिदायत नाजिल की हैं, शायद कि तुम सबक लो या नसीहत हासिल करो। तो बात यह है कि इस आयत में हमने पर जो ज़ोर दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये जो अहकामात सूरा लिए हुए हैं, इस सूरा में जो बताए जा रहे हैं, वो सब के सब अल्लाह की हिकमत के फ़ैसलों से भरे हुए हैं। और अच्छी तरीके से जान लो कि इसका नाजिल करने वाला वो है जिसके कब्ज़े में तुम्हारी जानें हैं। और वो हस्ती खूब जानती है जिसने इंसान को बनाया है, जिसने उसकी तख्लीक की है, कि किस तरह इंसानी माशरे में क्या क्या बुराइयां उठ सकती हैं और फिर उनका कैसे सद्देबात किया जाए, उनको रोका कैसे जाए, उनको ख़त्म कैसे किया जाए, और किस तरह एक ऐसा मुआशरा वजूद में आए जिसमें तमाम इंसानों के, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बीवी हो, शोहर हो, माँ हो, बेटी हो, बहन हो, सबके हुकूक बराबर दिए जाएं और किसी की हक तलफी ना हो, और दूसरी तरफ बुराइयों को कैसे रोका जाए। और इस आयत के दूसरे फ़िक्रा में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वफ़रदनाहा, यानी ये ऐसी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ये चीज़ फ़र्ज़ कर दी गई है, ये अहकामात। ये नहीं हो सकता है कि अब किसी का जी चाहे तो इसको माने और किसी का नहीं जी चाह रहा तो इसको नहीं मान रहा, बल्कि ये कतई अहकाम हैं, एब्सोल्यूट रूल्स हैं, इनको फ़ॉलो करना लाजिम है हर मुसलमान पर। और फिर तीसरे फ़िक्रे में जो बात कही गई, आयातिम बय्यिनात लअल्लकुम तज़क्करून, यानी ये ऐसी साफ़ और वाज़िया नसीहतें हैं जिनको हर कोई समझ सकता है, और इसमें खुली खुली हदायतें हैं, और कोई ये उज़र नहीं रख सकता कि फ़लाँ बात हमारी समझ में नहीं आई तो हम अमल कैसे करते। तो हकीकत ये है कि ये आया एक तमहीद की सूरत में ली गई है और इसके बाद अहकामात शुरू हो जाते हैं। जैसे अगली आयत में बात आती है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मियता जल्दा, यानी ज़ानिया औरत और ज़ानी मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। इस आयत की तफसीर में बात यह है कि इस मसले के बहुत से कानूनी, इखलाकी और तारीख़ी पहलू हैं जिनकी हम डिटेल को देखते हैं। जैसे ज़िना का आम मफ़हूम जिससे हर शख्स वाकिफ़ है, वो ये कि एक मर्द और एक औरत बग़ैर इसके कि इनके दरमियान कोई जायज़ रिश्ता यानी कोई कानूनी रिश्ता मौजूद हो, जैसे बीवी और शोहर का रिश्ता, और ये दोनों आपस में मुबाशरत का इर्तिकाब करें, यानी कोई रिश्ता हुए बग़ैर ये आपस में मुबाशरत का इर्तिकाब कर रहे हैं, तो उनके इस काम का, इस फ़ेल का मज़हबन, इख़लाक़न और मुआशरती तौर पर बुरा होना, जुर्म होना ऐसा है, यानी ये एक ऐसी चीज़ है जो कदीम ज़माने से आज तक इंसानी माशरे में चलती आ रही है, यानी कि आज तक तमाम इंसानी माशरे इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये एक कानूनन जुर्म और बुराई है जो माशरे को ख़राब करता है, सिवाय चंद एक अक़ल परस्ती को फ़ॉलो करने वाले लोग जो अपने खबतीपन को फ़लसफ़ा करार देते हैं और ज़िंदगी के असूलों को अपनी अकल से देख रहे होते हैं। यानी उनके लिए इस कायनात को तख्लीक करने वाली हस्ती के जो अहकामात हैं, जो प्लानिंग्स हैं, वो उनकी लिए मानी नहीं रखते। वाई, इसकी वजह क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है, वो अपनी डिज़ायर को फॉलो करते हैं। सिंपल सी बात अल्लाह ने कुरान करीम में फरमा दी है कि इसमें कोई लंबी चौड़ी बातें करने की है नहीं है, कि एक ही चीज़ है कि जैसे शैतान को किस चीज़ ने निकलवाया, उसके तकब्बुर ने, इसी तरह तकब्बुर और डिज़ायर्स इंसान को लेके बैठती हैं। तो वो फिर उस हस्ती के जो अहकामात हैं वो कहता है मैं किसी बंदिशों में नहीं आने वाला, यानी जो उसकी खुदसरी है वो कहती है मैं किसी बंदिश में नहीं फंसती। तो बात ये है कि ये जो ज़िना का फ़ेल है, ये कदीम इंसानी मुआशरे से लेकर आज तक के मुआशरे में इसको बुरा समझा जाता है। अगली आयत को देखते हैं, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मियता जल्दा, ज़ानिया औरत और ज़ानी मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। हम देखते हैं कि सूरा निसा की आयत नंबर 15 में बदकारी की इब्तदाई सज़ा और अडल्ट्री की जो पहली बेसिक सज़ा बताई गई, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब तक कोई मुस्तकिल सज़ा मुकर्रर ना की जाए, यानी वहाँ पे एक इब्तदाई चीज़ बताई जा रही थी सूरा निसा में, लेकिन फिर यहाँ पे सूरा नूर में प्रॉपर एक हुक्म आ गया। और वो क्या है कि पहले क्या था कि इन बदकार औरतों को घरों में बंद रखो, फिर जब सूरा नूर की ये आयत नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने जो वादा किया था इसके मुताबिक बदकार मर्द और औरत की मुस्तकिल सज़ा मुकर्रर कर दी गई है, और वो तुम मुझसे सीख लो,
اور وہ یہ ہے کہ کنوارے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے، یعنی دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور شادی شدہ مرد اور عورت کو 100 کوڑے اور سنساری کے ذریعے سے مار دینا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ زانیوں کو عملاً سزائے رجم دی، اور 100 کوڑے جو چھوٹی سزا ہے اب بڑی سزا میں مدغم ہو گئی ہے، یعنی کہ اب شادی شدہ زانیوں کے لیے صرف سنساری ہی کی سزا ہے، رجم ہی کی سزا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلفائے راشدین اور صحابہ کے عہد میں بھی یہ سزا دی گئی، اور بعد میں بھی تمام امت کے فقہا اور علماء اس پر قائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ جسے بخاری اور مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن خالد جہنی کی روایت ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ 2 اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لائے۔ ایک نے کہا کہ میرا بیٹا اس شخص کے ہاں اجرت پر کام کرتا تھا اور وہ اس کی بیوی سے ملوث ہو گیا، اور میں نے اس کو 100 بکریاں اور 1 لونڈی دے کر راضی کیا، مگر اہل علم نے بتایا کہ یہ کتاب اللہ کے خلاف ہے، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیں۔ یعنی جس کے بیٹے نے زنا کیا تھا اس نے دوسرے شخص کو 100 بکریاں اور لونڈی دے کر راضی کرنا چاہا جس کی بیوی کے ساتھ اس نے زنا کیا تھا۔ اس طرح دوسرے نے بھی کہا کہ آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، بکریاں اور لونڈی تجھے واپس، یعنی تو واپس لے جا، تیرے بیٹے کے لیے 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلاوطنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک شخص سے کہا کہ اسے لے جا کر، یعنی کہ دوسرے شخص کی بیوی سے پوچھ گچھ کی جائے کہ اگر وہ بھی اس کام میں ملوث تھی تو اسے رجم کی سزا دی جائے، اگر وہ اعتراف کرتی ہے تو اسے رجم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے اعتراف کیا اور وہ رجم کر دی گئی، اور اس میں رجم سے پہلے کوڑے لگانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح غیر شادی شدہ مرد اور عورت کو بدکاری کرنے پر 100 کوڑوں کی سزا دی گئی۔ اور دیکھیں اس آیت سے ہمیں اور ایک اہم بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہی دین نہیں ہے، یعنی مملکت کا قانون جو ہے، جو اللہ کا بتایا ہوا دین ہے، جو نظام ہے، جو سزائیں ہیں، جو حدیں ہیں، وہ بھی دین کا حصہ ہیں۔ یعنی ان کو قائم کیے بغیر آپ دین کو پورا قائم نہیں کر رہے۔ خالی نماز کو قائم کر دینا دین نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قانون اور شریعت کا نظام لانا، یہ ہے اصل دین۔ اور جہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہاں پہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ اب آگے جو بات آ رہی ہے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ یعنی زناکار عورت اور مرد کو 100 کوڑے لگاتے ہوئے یا ان کو رجم کرتے ہوئے تمہیں رحم نہیں آنا چاہیے ان پر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طبعی طور پر ترس کا آنا ایمان کی منافی ہے، ایمان کے اگینسٹ ہے، بلکہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ ترس کھا کر یا رحم کر کر سزا نہ دینا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر تنبیہ کر دی ہے کہ زانی اور زانیہ کو سزا دیتے وقت جو اللہ نے سزا تجویز کر دی ہے، رحم اور شفقت کا جذبہ تمہارا ہاتھ نہ پکڑے۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ مجرم کو جرم ثابت ہونے کے بعد چھوڑ نہ دیا جائے اور نہ ہی اس کی سزا میں کمی کی جائے، اور بعض مفسرین نے یہ بھی مطلب لیا ہے کہ ہلکی مار نہ ماری جائے، یعنی جس کی کوئی تکلیف ہی محسوس نہ وہ کرے۔ اور پھر اسی طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مجرموں کے مرتبے کی وجہ سے ان کی سزاؤں میں تخفیف یا ان کو روک نہیں دیا جانا چاہیے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا، لوگوں تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ ہلاک ہو گئیں اس لیے کہ جب ان میں کوئی عزت والا چوری کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حد جاری کرنا اہل زمین کے لیے 40 دن کی بارش سے زیادہ مفید ہے۔ اس کو نسائی اور ابن ماجہ روایت کر رہے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت جو ہے وہ صحیح ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بتائی ہوئی حدوں کو نافذ کرنا کس قدر اہم ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک حاکم لایا جائے گا جس نے حد میں سے یعنی اللہ کی بتائی ہوئی سزا میں سے ایک کوڑا کم کر دیا تھا۔ پوچھا جائے گا یہ حرکت تو نے کیوں کی؟ اور وہ جواب دے گا کہ اللہ آپ کے بندوں پر رحم کھا کر میں نے ایسا کیا۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا تو نے ان کے حق میں مجھ سے زیادہ رحم کیا، یعنی تو مجھ سے زیادہ رحیم تھا، اور پھر حکم ہوگا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ اسی طرح ایک اور حاکم لایا جائے گا جس نے حد میں ایک کوڑے کا اضافہ کر دیا، یعنی سزا میں ایک کوڑے کا اور اضافہ کر دیا۔ پوچھا جائے گا تو نے یہ کس لیے کیا؟ تو وہ اللہ کو جواب دے گا کہ تاکہ لوگ آپ کے نافرمانی سے باز رہیں، اس لیے میں نے اضافہ کیا۔ تو ارشاد ہوگا اچھا تو ان کے معاملے میں مجھ سے زیادہ حکیم تھا، پھر حکم ہوگا کہ اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ تو بات یہ ہے